مولانا فضل الرحمان کا دھرنا دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی خاص اعلان نہیں کیا۔ اب ایک اے پی سی بیٹھے گی، وہ دیکھو کیا فیصلہ کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون وہ مولانا فضل الرحمان کا بے دلی سے ساتھ دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری وہ بھی کوئی اتنے خوشی سے ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ان ساری پارٹیوں کا مقصد عمران خان سے نجات حاصل کرنا ہے، لیکن دوسرا یہ بھی نہیں چاہتے کہ مولانا فضل الرحمان ایک بڑے لیڈر بن کے ان کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے ذریعے عمران خان سے نجات تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت سے چھٹکارا تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو نجات دہندہ ان کا بن سکتا ہے مولانا فضل الرحمان، اس کا وہ اپنا امام اور لیڈر ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ وہ ان کو یوسف کارواں بنا کے چھوڑنا چاہتے ہیں اور کسی حد تک چھوڑ بھی دیا ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ اوپر سے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ ضرور دے رہے ہیں، اندر سے اگر انہوں نے ساتھ دیا ہوتا تو آج دھرنے میں ان کی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں اور لانگ مارچ میں بھی یہ لوگ شریک ہوتے۔ سندھ سے مولانا فضل الرحمان اکیلے نکلے اور اکیلے پنجاب میں داخل ہوئے، اور یہاں پنجاب میں ان کی سندھ سے بھی زیادہ سبکی ہوئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح میاں نواز شریف کے کہنے کے اوپر مولانا فضل الرحمان یہ سارا ڈرامہ رچا رہے ہیں، وہ جیسے ہی پنجاب میں داخل ہوئے تھے، مسلم لیگ نون کے قافلے ان کے شانہ بشانہ ہوتے، ان کے ساتھ چلتے، ان کو اسلام آباد تک پہنچاتے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے سردموری کا اظہار کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان بہرحال وہاں پہنچ گئے، چند ہزار ان کے ساتھ لوگ ہیں، انہوں نے 15 لاکھ لوگوں کو لانے کا وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، لیکن وہاں پہ چند ہزار سے زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں ہے۔ رات کو مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لیڈر بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے محلات میں چلے جاتے ہیں، تو سسکنے کے لیے، تڑپنے کے لیے، سردی میں مرنے کے لیے وہاں ان کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسوں کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کو بھی کوئی کھینچ کے نہیں لایا، وہ بھی اپنی مرضی سے ہی اس مشقت سے گزر رہے ہیں۔ خود کو وہ دنیا کا نجات دہندہ خود کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود کو ظاہر کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجاہدین ملت وہ بننے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے جھانسے میں آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں دھرنے کا کیا بنتا ہے۔ آج ان کی اے پی سی ہونی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا انجام اسی طرف بڑھ رہا ہے جس طریقے سے مولانا طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ایک دھرنا لے کے آئے تھے۔ وہ وہاں پہ 2-3 دن بیٹھے رہے، شدید سردی ہوئی تو ان کے لوگوں نے بھی اور خود مولانا نے بھی پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر واہ ویلا کرنا شروع کر دیا، ایک التجائی قسم کی دعوت دینے لگے۔ دیکھیں حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرتی، ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور حکومت کی طرف سے قمر الزمان کائرہ اینڈ کمپنی وہ مولانا فضل الرحمان سے مذاق کیا کرنے گئے، ان کا مذاق اڑانے گئے۔ مولانا فضل الرحمان کو بہرحال ایک نام نہاد قسم کی فیس سیونگ مل گئی۔ اسی طریقے کی مولانا فضل الرحمان بھی فیس سیونگ کی توقع کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کیا چاہتے ہیں؟ نجات چاہتے ہیں اس حکومت سے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار وہی الیکشن ہے۔ جو بھی عدم اعتماد آپ لے آئیں، اسمبلیوں سے سارے لوگ مستعفی ہو جائیں، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ آپشن بھی اختیار نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ گو وہ کسی حکومت میں نہیں ہے، لیکن وہ پارلیمانی کمیٹیوں میں ہے، ان کے بڑے بڑے لیڈر پارلیمانی کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں اور دیگر سیٹوں کے اوپر بھی ہیں۔ ان کے تقریباً نصف کے قریب ان کے ایم این ایز قومی اسمبلی میں ہے، اتنے ہی ان کے ایم پی ایز پنجاب اسمبلی میں ہے۔ تو وہ سٹیک ہولڈر ہے، وہ اپنے سٹیک سے ہٹنا نہیں چاہتی۔ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں ہے، سینٹ میں ان کی نمائندگی ہے، قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان کا اس حد تک ساتھ نہیں دے گی کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہوگی جائے، کیونکہ ان کے اپنے سٹیکس وہ داؤ پر لگ سکتے ہیں۔ ادروائز تو بڑا آسان ہے اس حکومت سے نجات حاصل کرنا، یہ ساری پارٹیاں استعفیٰ دے دیں، پوری اپوزیشن مستعفی ہو جائے تو حکومت کے لیے دوبارہ الیکشن کرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن منافقت کی سی منافقت ہے، سارے ایک دوسرے کو داؤ لگا رہے ہیں، سارے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنا نام بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔
تو دیکھیے مولانا فضل الرحمان آج کی اے پی سی کے بعد ان کا لاہے عمل کیا ہوتا ہے۔ یہی وہ نظر آئیں گے مانگتے ہوئے بھیک اسی حکومت سے کہ ہمارے ساتھ آپ مذاکرات کریں، اور کسی حد تک مذاکرات ہو بھی رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ان کو ڈنڈا بھی دکھایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے ڈی چوک کی بات کرتے تھے، اب انہوں نے وہاں جانے سے کچھ گریز کی پالیسی اختیار کی ہے، آگے وہ بڑھنا نہیں چاہتے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ حکومت کے پورے انتظامات ہیں، فوج حکومت کے ساتھ ہے، ادارے حکومت کے ساتھ ہیں۔ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا مولانا فضل الرحمان نے سمجھ لیا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان چاہتے کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے؟ دو طریقے، ایک تو وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کو کچھ نہ کچھ لالی پاپ دے دیا جائے، فیس سیونگ ہو جائے۔ دوسرا، انہوں نے خود ایک بہت زبردست طریقہ بتا دیا ہے اس حکومت کو اپنی اس تقریر میں جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب عمران خان دھرنا دے کے بیٹھے تھے اسلام آباد میں، طاہر القادری بھی ساتھ ان کے تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جو کچھ کہا تھا وہ آج بھی ان کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے ان کا دھرنا ہٹانے کے لیے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا اس وقت کیا موقف تھا۔ حکومت کو چاہیے کہ اسی کو وہ فالو کر کے مولانا فضل الرحمان کے اس دھرنے سے، ایک لانگ مارچ سے اسلام آباد کو پاک کر دے، جیسا مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا۔ جب عمران خان میاں نواز شریف وزیر اعظم کے استعفے کی بات کرتے تھے تو مولانا فضل الرحمان اس وقت کیا کہتے تھے، یہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اور آج مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں۔ جب صورتحال تصادم کی طرف جاتی ہے تو اس سے کوئی اور طاقت فائدہ اٹھایا کرتی کہ بات میاں نواز شریف کی نہیں ہے، بات پارلیمنٹ کے ایک منتخب وزیر اعظم کی ہے۔ اسی کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم رہیں گے، ان کا استعفیٰ نہیں دیا جائے گا، نہ وہ چھٹی پہ جائیں گے اور وہ پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ آج ایک عنصر پاکستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہا ہے، پورے ملک کا نظام جام ہے۔ اس ساری صورتحال کے بارے میں پھر ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے طاقت استعمال نہیں کرنی۔ ان جتھوں کو جنہوں نے جگہ جگہ پر دھرنے رکھے ہوئے ہیں، آج کے بعد حکومت کی انتظامی ذمہ داری ہے آئین و قانون کے تحت کہ اسلام آباد کو ان لوگوں سے پاک کر دیا جائے۔ یہ ایک سال ابھی نہیں گزرا ہے اور ان حالات میں اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا یہ خود ایک غیر جمہوری سوچ کی عکاس ہے، اور کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے ذہن پہ کیا سوال ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے، یہ کیا روایت؟ اس کا تو معنی یہ ہے کہ کل اگر آپ کی حکومت ہوگی اور کوئی پارٹی آئے گی کہ جی اس مسئلے پر کمیشن قائم ہو تو ساتھ میں کہا جائے گا کہ اس کو مستعفی بھی ہونا چاہیے۔ کل اگر کسی کی بھی حکومت قائم ہو تو پھر الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو اسلام آباد میں 2-4 لوگوں کو لا کے بلا لو اور اقتدار حاصل کر لو۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ 100 سال بھی یہاں کھڑے کر دے سڑتے رہ جاؤ گے، وزیر اعظم کی حکومت کی بھی ہے، حکومت کی مخالفت بھی کی ہے۔ اس کا ایک طویل تجربہ سے ہم گزر کر یہاں آئے ہیں، اس قسم کی حرکتوں کا ایک سنجیدہ مملکت میں کوئی گنجائش نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا۔ مولانا فضل الرحمان خود اپنے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ حکومت کس طریقے سے نمٹ سکتی ہے۔ حکومت کو پھر چاہیے کہ اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان سے نپٹے جس طریقے سے انہوں نے پرجوش انداز میں چند سال پہلے کہا تھا کہ ایسے دھرنا دینے والوں کو، ایسے حکومت پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ نمٹا جائے۔ تو دیکھ لیجئے یہ مولانا فضل الرحمان کی یہ پارسائی ہے یا منافقت کی سی منافقت ہے۔ کل وہ کیا کہہ رہے تھے، آج وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج وہ کس طریقے سے اس حکومت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل وہ کیا طریقہ کار بتا رہے تھے کہ حکومت کے خاتمے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔